سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے اس نے اپنا حق بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کبھی کہیں کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حق بیان کر لینے کے بعد پھر اپنے پاس بندوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ تو اپنے حق کے بعد سب سے پہلا جو حق بیان فرمایا ہے وہ والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے۔ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ اب سب کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور حسن سلوک بھلائی جن لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، اب ان رشتہ داروں کو اور ان لوگوں کی جو فہرست ہے وہ گنائی جا رہی ہے۔ تو جن کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جن کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، اس میں پہلے نمبر پر ماں باپ ہیں، والدین ہیں، اور قریبی رشتہ دار ہیں، والیتامیٰ والمساکین، یتیم اور محتاج لوگ، والجار ذی القربى والجار الجنب، قریب کے جو پڑوسی ہیں اور دور کے جو پڑوسی ہیں۔ جو آپ کے گھر کے قریبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ، اور جو دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور آپ کا ہم نشین جن کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں، وہ بیٹھنا اٹھنا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سفر کے دوران آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں جن کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی، کسی مجلس میں، کسی محفل میں، تعلیم حاصل کرنے والے تعلیمی اداروں میں جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تجارت کرنے والے لوگ اپنے تاجروں کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی ہم نشینی ہے اور جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان سب کے ساتھ اللہ رب العزت نے خیر کا اور بھلائی کا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں۔ جب غلامی کا دور تھا تو جو لوگ کسی آزاد شخص کے غلام ہوتے تھے، یہ بات اصل میں ان کے لیے کہی گئی ہے کہ جو تمہارے غلام ہیں یا عورتوں میں سے جو تمہاری خادمائیں اور باندیاں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اب اگر وہ نہیں ہے، غلامی کا زمانہ نہیں ہے، تو ہمارے زمانے میں اب دیکھا جائے تو جو آپ کے ماتحت ہیں اور جو آپ کے زیر دست ہو کر کے، چاہے آپ کے ہاں کام کرتے ہیں یا کوئی خدمت انجام دیتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا معاملہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی کسی مغرور کو، متکبر کو، یعنی گھمنڈ کرنے والے شخص کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈی شخص بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ پڑوسی کے تعلق سے جو کہ مجھے گفتگو کرنی ہے، تو اب ہر بندہ جس کے پڑوس میں جو بھی رہتا ہے، بستا ہے، تو وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق اس لحاظ سے پہچانے۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو بھی اس کا حق ہے پڑوسی ہونے کا حق، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے اوپر دگنا حق ہے مسلمان ہونے کا اور پڑوسی ہونے کا، اور رشتہ دار بھی ہے ساتھ میں تو رشتہ داری کا بھی حق ہے۔ اب چند حدیثیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، میں سنن ابی داود ابواب النوم میں سے باب فی حق الجوار، پڑوسیوں کے حقوق کا بیان ہے۔ پڑوسی کا جو حق ہوتا ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ 5155 نمبر روایت ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں۔ انہوں نے
حضور پاک علیہ السلام سے ایک مرتبہ دریافت کیا، پوچھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، قالت قلت یا رسول اللہ، ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا، ان لی جارین بأیہما ابدؤ، کہ میرے دو پڑوسی ہیں اور میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتی ہوں۔ اب پڑوسی اگر دو ہیں تو بھلائی تو دونوں کے ساتھ کرنا ہے، لیکن ام المومنین کے پوچھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ان دونوں میں سے بھلائی کی شروعات میں کس کے ساتھ کروں؟ دو پڑوسی ہیں اور دونوں کو اگر مان لیں کوئی تحفہ بھیجنا ہے، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی خیر کا، حسن سلوک کا، بھلائی کا معاملہ کرنا ہے تو کرنا تو دونوں کے ساتھ ہے، لیکن پہل کس کے ساتھ کی جائے، شروعات کہاں سے کی جائے؟ یہ جب ام المومنین نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِأَدْنَاهُمَا بَابًا، تمہارے گھر کے دروازے سے، جس کے گھر کا دروازہ زیادہ قریب ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دروازے کے لحاظ سے جس کا دروازہ، جس پڑوسی کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو تو تم خیر کی شروعات، بھلائی کی شروعات، حسن سلوک کی شروعات یا تحفے اور تحائف کو بھیجنے کی شروعات، جو کچھ بھی بھلائی ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہو تو جو دروازہ جس کا زیادہ قریب ہے یہ بھلائی کی شروعات بھی اسی کے ساتھ کی جائے گی۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے گھر اگر جس کا زیادہ قریب ہے اور گھر کا دروازہ جس پڑوسی کا زیادہ قریب ہے اس کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور 5154 نمبر روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو تین باتیں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اسے بوجھ نہ سمجھے، اسے اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے، مہمان کی عزت کرے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وہ اپنے پڑوسی کو اپنے کسی بات سے یا اپنے کسی عمل سے، زبان سے یا اپنے کسی کام سے، کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف اور کوئی اذیت اسے نہ پہنچائے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا اہم ترین مسئلہ بن جاتا ہے، اپنے کسی بھی پڑوسی پر کسی طرح کی کوئی زیادتی کرتے ہیں، ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم کرتے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتا، قیامت پر یقین ہی نہیں ہے اس کا۔ اگر یقین ہے اللہ پر اور قیامت پر تو پھر اپنے پڑوسی کے ساتھ صرف اور صرف حسن سلوک کرنا ہوگا، بھلائی کرنا ہوگا، خیر کا معاملہ کرنا ہوگا۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کوئی اذیت دی جاتی ہے تو پھر یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے اس بندے کا۔ اور آخری بات حضور پاک علیہ السلام نے فرمائی اسی طرح سے کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيُصْمِتْ، جب بھی بولے یا تو اچھی بات بولے، خیر کی بات بولے، بھلائی کی بات بولے، جس میں اس کا اپنا بھلا ہو یا لوگوں کا بھلا ہو، سننے والوں کا بھلا ہو، تو یا تو کہے اور جب زبان کھولے تو اچھی بات بولے، یا پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا تو بولے تو اچھی بات بولے یا تو خاموش رہے۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں بھی پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے پڑوسی کو کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔
اب صحیح بخاری کتاب الادب کی ایک روایت حضرت سیدنا ابو شریح وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے، قسم ارشاد فرما کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، 3 مرتبہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا 3 مرتبہ، وقیلا تو حضور سے عرض کی گئی ومن یا رسول اللہ، حضور وہ کون بدبخت شخص ہے کہ جو مومن نہیں ہے، یعنی دعویٰ ہے ایمان کا لیکن مومن نہیں ہے، حضور کی نظر میں مومن نہیں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ مومن نہیں ہے۔ جب حضور سے یہ پوچھا گیا کہ وہ کون ہے، کون بد نصیب ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الذی لا یأمن جارہ ببواقیہ، وہ ایسا شخص ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف پہنچانے سے، ایذا رسانیوں سے، اور جس کے پریشان کرنے سے، جس کی پریشانیاں دینے سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ محفوظ نہ ہو، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، جو بھی مسلمانوں والے کام ہیں وہ سب کرتے رہے، داڑھی، ٹوپی، کرتا پیجامہ، جو کچھ بھی اپنا ظاہری لباس اور حلیہ اسے بنانا ہے وہ بنا لے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے اعمال کرتا رہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ نہ اسلام کے ساتھ ہے نہ ایمان کے ساتھ۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 36 تھی، اور چند حدیثیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب ایک قول جو اہل عرب کے یہاں، جیسے اپنے یہاں مقولے مشہور ہوتے ہیں، تو اہل عرب کے یہاں پڑوسیوں کے تعلق سے ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے ان کا، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں الجار قبل الدار، جب کسی کو کوئی گھر خریدنا ہو، کوئی پلاٹ خریدنا ہو، کوئی کہیں پر جا کر کے رہنا چاہتا ہے، بسنا چاہتا ہے، اب اس کے لیے یا تو وہ بنا بنایا گھر خریدے گا یا زمین لے کر کے گھر بنوائے گا، تو اہل عرب کے یہاں یہ مشہور ہے، وہ یہ کہتے ہیں الجار قبل الدار، جب گھر خریدنا ہو، گھر لینا ہو، تو گھر لینے سے پہلے اس کے ارد گرد، آپ کے آس پاس پڑوسی کس طرح کے ہوں گے، زمین لینے سے پہلے، گھر لینے سے پہلے، جگہ لینے سے پہلے، مکان خریدنے سے پہلے جو چیز آپ کو مد نظر رکھنی ہے، آپ بعد میں دیکھیے گا کہ مکان کس طرح کا بنا ہے، زمین کا جو جغرافیہ ہے، اس کی جو لوکیشن ہے وہ کیسی ہے، تمام چیزیں بعد میں دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، آپ کے پڑوس میں کیسے لوگ بستے ہیں، آپ کے ارد گرد کیسے لوگ ہوں گے کہ جن کے درمیان آپ کو کل رہنا ہوگا۔ تو اہل عرب الجار قبل الدار، پڑوسی کو وہ مقدم رکھتے ہیں جگہ، زمین، گھر، مکان وغیرہ خریدنے سے پہلے۔ امام ابو الاسود الدولی عربی زبان میں جو ہم نقطے دیکھتے ہیں، پہلے یہ نقطے نہیں تھے، یہی امام ہیں جنہوں نے عربی زبان میں، امام ابو الاسود الدولی، انہوں نے سب سے پہلے نقطے لگائے ہیں، جو عربی زبان میں جتنے بھی نقطے ہمیں ملتے ہیں پہچان کے لیے۔ تو یہ لغت کے اور عربی ادب کے، عربی زبان کے بہت بڑے امام ہیں۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنا گھر بیچ دیا۔ انہوں نے جب اپنا گھر بیچا تو گھر بیچنے کے بعد ان سے کسی شخص نے یہ پوچھا ابعت دارک، کیا آپ نے اپنا گھر بیچ دیا ہے؟ تو اب ان کا جواب سنیں۔ جو ایسا پڑوسی ہو کہ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو، تو اب ان کا جواب سنیں۔ حضرت امام ابو الاسود الدولی فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے گھر تبدیل کر دیا ہے، جس گھر میں رہتے تھے آپ نے اپنا وہ گھر بیچ دیا ہے، فروخت کر دیا ہے، تو امام ابو الاسود الدولی فرماتے ہیں بعت جاری ولم ابع داری، کہ میں نے اپنا گھر نہیں بیچا ہے، میرے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی، میرا گھر بہت اچھا تھا، رہنے کے لحاظ سے اس میں تمام آسائشیں موجود تھیں،
تو اس نے پوچھا کہ پھر آپ نے بیچ تو دیا ہے، آپ نے گھر تو چینج کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی، میں نے اپنا گھر نہیں بیچا ہے، اصل میں میرا پڑوسی بدبخت تھا، میں نے اپنا پڑوسی بیچ دیا ہے۔ اب گھر بیچنے کا بیچا اصل میں گھر ہی ہے، لیکن فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ لگے کہ شاید میرے گھر میں کوئی کمی تھی، میرے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی، میرا گھر اچھا تھا، رہنے کے قابل تھا، اس میں تمام میرے لیے سہولتیں موجود تھیں، تو میں نے گھر نہیں بیچا ہے، پڑوسی بیچ دیا ہے، وہ کمینہ تھا، وہ بدبخت تھا، اس سے مجھے دقت تھی، اس سے مجھے پریشانیاں تھیں۔ تو اب اس گھر میں رہتے ہوئے اس پڑوسی کو تو میں بدل نہیں سکتا تھا، تو گھر میرا اچھا تھا لیکن پڑوسی برا تھا، پڑوسی کمینہ تھا، پڑوسی میں بدلنا چاہتا تھا، تو پڑوسی بدلنے کا جو چارہ تھا وہ صرف یہ تھا کہ میں اپنا گھر بیچ دوں، اس لیے میں نے اپنا گھر بیچا ہے۔ حقیقت میں میرا گھر بہت اچھا تھا، میں اس میں رہنا چاہتا تھا، لیکن پڑوسی برا تھا، پڑوسی برا ہونے کی وجہ سے میں نے اس سے دوری اختیار کرنے کی صرف ایک ہی صورت مجھے سمجھ میں آئی کہ اپنا گھر میں فروخت کر دوں، بیچ دوں اور اس سے دوری حاصل کر لوں، تو میں نے اصل میں اپنا پڑوسی بیچ دیا ہے۔ اب آخری بات، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک، یہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو، کسی صحابی سے فیض پایا ہو، ان کی زیارت کی ہو، ان سے علم سیکھا ہو، تو یہ وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک پڑوسی تھا اور اس نے اعلان کیا، اسے پیسوں کی ضرورت ہوئی اصل میں، اور پیسوں کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اس نے یہ اعلان کیا کہ میں چونکہ اب پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں، گھر مجھے فروخت کرنا ہے، گھر بیچنا ہے۔ تو جب اس نے اپنے گھر بیچنے کا اعلان کیا کہ 2000 درہم میں میں اپنا یہ گھر بیچنا چاہتا ہوں، جو لینا چاہے وہ آ کر کے دیکھ لے اور مجھے قیمت ادا کرے اور گھر کو اپنے قبضے میں لے لے۔ اب یہ پڑوسی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، محبوب بندے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہوا تو جن لوگوں کو اس میں انٹرسٹ تھا، لینا جو چاہتے تھے، تو وہ دیکھنے کے لیے آئے، گھر کو دیکھا، مکان کو دیکھا، گھوم پھر کر کے جب گھر دیکھ لیا تو جو بھی آیا اس نے یہی کہا کہ یار اس کی جو گھر کی قیمت ہے وہ 1000 درہم سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا گھر 2000 درہم میں بیچنا چاہتے ہیں؟ ڈبل بالکل آپ نے قیمت کیوں رکھی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ صحیح میں بیچنا چاہتے ہیں تو جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت رکھیں۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ ابن مبارک جلیل القدر تابعی جو ہیں، ان کا پڑوسی جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری بات، سب کی بات صحیح ہے، جو بھی آیا اس نے یہی کہا کہ اس گھر کی قیمت میں نے 2000 درہم لگائی ہے، اور ہے یہ اصل میں اس کی 1000 درہم سے زیادہ قیمت صحیح میں نہیں ہے مارکیٹ میں، لیکن میں نے کیوں اس کی 2000 درہم قیمت لگائی ہے؟ تو جب تمام خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر بیچنا چاہتے ہو تو سودا صحیح معنوں میں طے کرنا چاہتے ہو تو قیمت صحیح لگاؤ تو گھر بک جائے گا اور تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ تو تمام لوگ جب وہاں پر موجود تھے تو اس پڑوسی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دیکھو اس گھر سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، دراصل مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہ گھر اپنا بیچنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس گھر کی قیمت 1000 درہم سے زیادہ نہیں ہے، لیکن جب میں تمہیں یہ گھر بیچوں گا تو بیچنے کے بعد میں کہیں اور جا کر کے بسوں گا، کہیں نہ کہیں اپنا ٹھکانہ بناؤں گا، اور میں تمہیں جو گھر بیچ رہا ہوں اس گھر کی قیمت ضرور 1000 درہم ہے، لیکن اس گھر کے ساتھ فری میں، مفت میں حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسا پڑوسی تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں، اور ان جیسا پڑوسی یہاں سے جانے کے بعد مجھے میسر نہیں آئے گا۔ تو اس گھر کو جو بھی خریدے گا اسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک جلیل القدر تابعی کی صحبت نصیب ہوگی، ان کا فیض نصیب ہوگا، ان کی قربت نصیب ہوگی، اور جو ان کی قربت میں رہے گا وہ ان کے علم سے بھی خیرات پائے گا، اس کے عقائد درست ہوں گے، اس کے اعمال درست ہوں گے، اس کی دنیا بھی سنورے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے میں نے اس گھر کی قیمت 1000 درہم ہونے کے باوجود 2000 درہم اس لیے لگائی ہے کہ مفت میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی صحبت اسے نصیب ملے گی، اسے صحبت میسر آئے گی، تو اس صحبت کی میں نے قیمت لگائی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک تک جب یہ بات پہنچی تو آپ کو معلوم ہوا کہ پڑوسی ہے میرا اور بڑا اچھا پڑوسی ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس تک پیغام پہنچوایا، فرمایا کہ تو بھی ایسا پڑوسی ہے
کہ میں بھی تجھے کھونا نہیں چاہتا، اس لیے تو نے جو اعلان کیا ہے گھر بیچنے کا پیسوں کی ضرورت کی وجہ سے، اپنی محتاجی یا مجبوری کی وجہ سے، تو تجھے جتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ مجھ سے لے لے، لیکن اس گھر کو بیچنے کا ارادہ ترک کر دے، اس لیے کہ تو جائے گا تو پتہ نہیں کون آئے گا اور کیسا آئے گا، تو پیسوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر، لیکن اس گھر کو چھوڑ کر کے نہ جا۔ تو یہ پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے میں نے جو گفتگو کی ہے، اس کا ہم سب کو لحاظ رکھنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، رشتہ دار ہیں یا رشتہ دار نہیں ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں اگر کافر بھی ہے، غیر مسلم ہے، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہے، پڑوسی ہونے کا ایک گناہ حق اس کا ہے، اور اس کے جو حقوق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ اس میں ڈفرینس نہیں کیا ہے کہ اگر مسلمان ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، غیر مسلم ہے تو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اور ہمارے ملک کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ جتنی زیادہ سے زیادہ بڑھ کر کے ہم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اچھا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کو ہمارے حق میں اچھا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیق الا باللہ۔